گلگت اور کے پی میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال، شگر میں سیلابی ریلوں کے باعث شاہراہ K2 کے متعدد مقامات متاثر، ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند۔ دیامر کے نواحی گاؤں گیس بالا، پائن اور نیاٹ ویلی میں بارشیں، بالا علاقوں کا زمینی رابطہ متاثر، سیلابی ریلیں گھروں میں داخل۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں بھی بادل جم کر برسے، چترال میں تیز ہوا کے ساتھ متعدد بارش، برسات کے نالے بکھر گئے۔ باڑہ زکا خیل میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جان سے گئے، 3 زخمی۔ بونیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص چل بسا۔ دیر بالا میں مدرسے پر آسمانی بجلی گر گئی، بھگدڑ سے 22 طالبات زخمی۔ مردان میں شدید طوفان سے سائن بورڈ گر گیا، 2 بچوں سمیت 5 افراد زخمی۔ ابٹ آباد اور گلیات کے سیاحتی مقامات پر بھی تیز بارش، ندی نالوں میں طغیانی سے شاہراہ ریشم سمیت لنک روڈ جھیل میں بدل گیا۔ اسلام آباد میں بھی بارش، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں جل تھل ایک۔ بلوچستان کے علاقے جوب میں تیز ہوا کے ساتھ بارش، گھر کی چھت گرنے سے خاتون بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ سوات کے سیاحتی علاقے قلام میں جھیل سیف اللہ میں کشتی الٹنے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق، 1 بچے کو بچا لیا گیا، 1 لڑکی تاحال لاپتہ، 7 لاشیں مورڈنٹ سے نکال لی گئیں۔ ریسکیو ٹیمیں، پولیس اور مقامی رضاکار لاپتہ لڑکی کی تلاش میں مصروف۔ بپھرے دریا کنہار میں لاپرواہ سیاحوں کی گاڑی ٹک ٹاک بنانے کے دوران دریا میں بہہ گئی۔ سرگودا سے تعلق رکھنے والے 4 دوستوں نے ٹک ٹاک بنانے کے غرض سے دریا کنہار میں ڈالا پار کرنے کی کوشش کی، لیکن تیز موجوں نے گاڑی کو گزرنے نہ دیا۔ گاڑی میں پھنسے افراد نے مدد کے لیے پکارا، رافٹنگ ٹیم نے سیاحوں کو بچا لیا۔ آخری فرد کے گاڑی سے نکلتے نکلتے گاڑی پانی میں گم ہو گئی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات سے متاثر ملکوں میں شامل۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں قومی سطح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے وفاق اور صوبائی سطح پر مؤثر اور جامع تعاون ناگزیر۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں مانسون کی پیشگی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم نے کہا وفاقی وزیر موسمیات تبدیلی اور چیئرمین NDMA میں تمام صوبوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کا اس ہفتے ہنگامی دورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی زیر نگرانی ایمرجنسی رسپانس کمیٹی بنے گی۔ یہ کمیٹی صوبائی متعلقہ اداروں سے عملی تعاون کے لیے کام کرے گی۔ وزیر خزانہ کو ہنگامی فنڈ کی پیشگی تیاری مکمل رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ لاہور میں پھولوں کے جنازے، ہر آنکھ اشکبار، فضا سوگوار۔ سانحہ کہنا میں جاں بحق بچوں کا آخری سفر، رفقت آمیز مناظر۔ ٹیوشن سینٹر کے چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق ہو گئے تھے، بچوں کی عمریں 4 سے 10 سال کے درمیان تھیں۔ حکومت پنجاب کا سانحہ میں جاں بحق بچوں کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک کے مطابق زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جیسے ہی چھت پر مٹی ڈالی وہ گر گئی، ٹیوشن سینٹر میں موجود بچوں کا بیان۔ اہل علاقہ نے سانحے کا ذمہ دار مالک مکان کو قرار دیا۔ زخمی خاتون ٹیچر نے بتایا چھت بن چکی تھی، گھر میں کسی قسم کا تعمیراتی کام نہیں ہو رہا تھا۔ سانحے کا مقدمہ قتل بالسبب اور انسانی جانوں کے خطرے میں ڈالنے کے دفعات کے تحت درج۔ پولیس تحقیقات کے مطابق کمزور چھت کے نیچے ٹیوشن سینٹر بنایا گیا، غفلت اور لاپرواہی کے باعث قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ مکان مالک سمیت 5 افراد زیر حراست ہیں۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے ٹیوشن سینٹرز کو رجسٹر کرانے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک نوجوان کی جان چلے گئی۔ کرنگی اللہ والا ٹاؤن میں ڈاکو نے مزاحمت پر عباس جمال کو گولی مار دی۔ ڈاکو نے نوجوان سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی، مزاحمت پر فائرنگ کر دی۔ عباس موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے ویڈیو کی مدد سے ملزمان کی گرفتاری کی کوششیں کر رہے ہیں۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں شاہین فورس اور ڈاکو میں مبینہ مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان مارے گئے۔ ہلاک ملزمان سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔
راولپنڈی میں 14 قیدیوں کی وین سے فرار کی سی سی ٹی وی سامنے آ گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں قیدیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ قیدی وین سے فرار ہونے والے 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں عدیل، زیغم، احتشام شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے گرفتار ملزمان کو تھانہ سہالہ میں درج مقدمے میں اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی تعاون مزید مستحکم۔ ریاض میں سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نایف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی تعاون اور باہمی رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان سائنسی، تربیتی اور تحقیقی تعاون کے فروغ کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ قطر میں ثالث کے ساتھ ہونے والے مذاکرات اختتام پذیر۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق دوحہ میں قطری اور پاکستانی ثالثوں کے ساتھ سہ فریقی ملاقاتیں ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ مذاکرات کی نشست ہوئی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے بتایا ایران، قطر اور پاکستان کے وفود نے 2 بار ملاقاتیں کی۔ تینوں ملکوں کا مفاہمت کی یادداشت پر عمل درآمد کے نگراں گروپ کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں ایران، قطر اور پاکستان کے سینئر مذاکرات کار شریک ہوئے۔ Denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. قطر میں ثالث کے ساتھ ہونے والے مذاکرات۔ ایران سے مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایرانی حکام سے ملاقاتیں انتہائی کامیاب رہیں۔ ایرانی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں، جوہری پروگرام کی تبدیلی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گزشتہ ہفتے ایران پر سخت وار کیا تھا۔ میری پالیسی سے تیل کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا امریکی صدر نے ایران سے پھر جنگ اور سفارتی عمل سے متعلق اعلیٰ حکام سے مشاورت کی۔ اجلاس میں صدر ٹرمپ نے فی الحال مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایران پر بڑا حملہ سفارتکاری کے عمل کو پٹری سے اتار سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں عسکری راستہ کھلا رکھا ہے۔ ایران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی اہم شقوں پر عمل درآمد تک حتمی مذاکرات سے انکار کر دیا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر قالیباف کا کہنا ہے ایران اس وقت تک حتمی مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا جب تک مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 1، 4، 5، 10 اور 11 پر مکمل عمل نہیں ہو جاتا۔ ان شقوں میں لبنان میں جنگی کارروائیوں کا خاتمہ، آبِ ہرمز میں امریکی بحری ناکہ بندی ختم، تجارتی جہازوں کو صرف 60 دن کے لیے بغیر کسی فیس کے محفوظ گزرگاہ کی فراہمی شامل ہے۔ ایران آبِ ہرمز میں اپنے حقوق پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ The President made very clear that if the Iranians hit ships, we were going to hit back. If the negotiation is successful, which obviously we want it to be successful, you have an Iran that is permanently transformed, that's not funding regional terrorism and instability, that has permanently given up on any nuclear weapons ambition. ایران سے تکنیکی مذاکرات میں امریکہ کی پوزیشن مستحکم ہے۔ امریکہ کی خواہش ہے مذاکرات کامیاب ہوں۔ ناکام ہوئے تو امریکہ کا نقصان نہیں ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کامیاب مذاکرات کی صورت میں ایران مستقل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ ایران کی جانب سے مثبت اور منفی دونوں اشارے مل رہے ہیں۔ قطر میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات جاری۔ الجزیرہ کے مطابق تکنیکی مذاکرات کا آغاز ہو گیا، لیکن اعلیٰ حکام آمنے سامنے نہیں آئیں گے۔ قطری امیر سے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر کی ملاقات۔ امیر قطر کا پاکستان کے ساتھ ثالثی کردار جاری رکھنے کا عزم۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کو دھمکی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا شدید رد عمل، کہا اسلام آباد معاہدے کی شرائط سب کے سامنے۔ امریکی صدر نے اسرائیلی حکام کو قابو میں رکھنے کا وعدہ کیا۔ اسرائیلی حکام نے اپنے آقا کی بات نہ مانی تو
ایران انہیں سبق سکھا دے گا. ہمارے عوام اور قیادت کے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکی کا فوری جواب دیا جائے گا. ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے 3 شہروں میں تیاری. شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ تہران، قم اور مشہد میں ادا کی جائے گی. عالمی بینک نے پاکستان میں NFC ایوارڈ میں اصلاحات کی سفارش کر دی. وفاق اور صوبوں کے درمیان NFC ایوارڈ کا اثر نو جائزہ لیا جانا چاہیے. صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم میں بھی کارکردگی کو بنیادی معیار بنایا جائے. عالمی بینک کا کہنا ہے کہ جو صوبہ زیادہ محصولات جمع کرے اسے زیادہ وسائل ملنے چاہیے. رپورٹ کے مطابق NFC ایوارڈ اور اضافی امارات کو کارکردگی، شفافیت، مالی نظم و ضبط اور بہتر خدمات سے جوڑا جائے. اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں 5.3 شدت کا زلزلہ. پشاور، خرم، مردان، بونیر میں زلزلے کے جھٹکے، خوف راز پھیل گیا. سوات، شانگلہ، چارسدہ، لوردین میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلہ پیما مرکز نے بتایا زلزلے کی گہرائی 174 کلومیٹر تھی اور زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان میں تھا. پاکستان بھارتی وزارت خارجہ کا 29 جون کا بیان مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں افغانستان میں دہشت گردوں کے انفراسٹرکچر کے خلاف ٹارگیٹڈ اقدامات سے متعلق بھارت کا بیان مسترد کرتے ہیں. یہ بیان ایسے ملک کی جانب سے آیا جو تاریخی طور پر ہمسایہ ملکوں کی خود مختاری میں مداخلت اور اسے نقصان پہنچاتا رہا. بھارت پاکستان کے خلاف افغان سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کی معاونت اور سرپرستی کرتا رہا ہے. پاکستان اپنے شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کرتا رہے گا. آپ کی اور ہماری ریونیو کلیکشن تقریباً 60 ٹریلین تھی. کل رات where you finished exceeded 13 ٹریلین. میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں in terms of the overall journey that we have been on. FBR کے ٹیکس وصولی 12,000 ارب روپے کے ہدف سے آگے نکل گئی. FBR کی ریونیو کلیکشن 13,000 ارب سے تجاوز کر گئی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پریس بریفنگ میں ہدف پورا کرنے پر FBR کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا بہتر ریونیو کارکردگی سے مالی خسارہ کم ہوا. وزیر اعظم نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پر JIT بنا دی. 1 نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 21 کے نیب افسر سربراہ مقرر. FIA، SCCP، FBR، ISI اور IB کے افسران JIT کا حصہ ہوں گے. 60 روز میں رپورٹ جمع کرانے کے ہدایت. JIT 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے قانونی اور انتظامی امور کا باریک بینی سے جائزہ لے گی. تمام پاسپورٹ دفاتر میں کیش لیس ادائیگی کا نظام نافذ. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں پاسپورٹ فیس کے لیے طویل قطار میں انتظار کی ضرورت نہیں رہی. کیش لیس نظام وزیر اعظم کی ہدایات پر متعارف کرایا گیا. نئے نظام سے پاسپورٹ خدمات مزید تیز، شفاف اور آسان ہوں گی. عوامی سہولت کے لیے مزید اصلاحات اور منصوبوں پر کام جاری ہے. کراچی میں خونی گاڑیوں نے مزید 2 جانیں لے لی. کرنگی بلال چرنگی پر ٹرک کی ٹکر سے 10 سالہ صدیق حسین جاں بحق. ناگن چرنگی پر ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان سے گیا. حادثے کے بعد ڈرائیور ڈمپر سمیت فرار ہو گیا. کراچی میں نیپا ہائیڈرنٹ پھر سیل کر دیا گیا. نیپا ہائیڈرنٹ پر ٹینکرز کی قطاریں ٹریفک جیم کا سبب بن رہی ہیں. وزراء سندھ کی ND آمد پر یونیورسٹی روڈ پر واٹر ٹینکرز کھڑے دکھائی دیے. وزراء کا کہنا ہے واٹر ٹینکرز کی روڈ پر موجودگی کی وجہ سے وزراء سندھ کے قافلے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وزراء سندھ کے نوٹس لینے پر ضلع انتظامیہ حرکت میں آئی. DC ایسٹ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال نے نیپا ہائیڈرنٹ سیل کیا. نیپا ہائیڈرنٹ سیل ہونے سے واٹر ٹینکرز کی آمد و رفت بند. جب
امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں. 12 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں سخت. دوسری طرف وفاق ہمیں بجلی گھر سولر پہ اور ونڈ پہ لگانے نہیں دیتا. تو یہ ڈیلیما مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے اور کب یہ ختم ہوگا. ایک طرف کراچی میں 12 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو دوسری طرف وفاق ہمیں سولر اور ہوا کے بجلی گھر نہیں لگانے دیتا. سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ماجرا ہے, کب ختم ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ کے بلدیاتی نظام پر بات کرنے والے پہلے اپنے صوبے میں نظام لائیں. جہاں بلدیاتی نظام ہی نہیں وہ قراردادیں پاس کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے این ڈی یونیورسٹی میں گوگل جیمنی فار ایجوکیشن کراچی میں یلو لائن بی آر ٹی منصوبے میں 8.5 ارب کی کرپشن میں ملوث سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کے ریمانڈ میں 3 دن کی توسیع. عدالت کا تفتیشی افسر پر سخت برہمی کا اظہار. اسپیشل جج امین اللہ صدیقی نے کہا جس کیس کا بیڑا غرق کرنا ہو وہ تفتیشی افسر شیر زمان کو دے دیا جاتا ہے. 2 سال میں اس کی کارکردگی 0 ہے. اس کی نااہلی کے خلاف ڈی جی اینٹی کرپشن کو خط لکھ چکا ہوں. عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. سعودی کرکٹ فیڈریشن اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان جدہ میں عالمی معیار کے کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط. معاہدے پر سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشال بن محمد ال سعود اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے دستخط کیے. اسٹریٹجک معاہدے کا مقصد سعودی عرب میں کرکٹ انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانا ہے.